اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ آیت سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 116 ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت شرک کے بارے میں ہے، اور شرک کے بارے میں اسی صورت میں آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 48 میں بھی یہی بیان آ چکا ہے۔ یہاں دہرانا مقصود ہے کیونکہ منافقین کے بارے میں جس واقعے کا پس منظر میں ذکر چل رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے کہ خاندان بنو عبیرک کے منافق مسلمان نے چوری کر کے جب یہودی پر الزام لگا دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کی روشنی میں اصل معاملے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کو بری قرار دیا، بے قصور ہونے کی بنا پر بری قرار دیا، اور اصل چور بشیر جو ہے خاندان بنو عبیرک کا، وہ منافق مسلمان تھا، اس کو مجرم قرار دیا۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو وہ منافق مسلمان جو چور تھا وہ مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ چلا گیا اور مشرکوں سے جا ملا اور مرتد ہو گیا۔ اب اس کے خاندان والے اور اس کے حمایتی جو تھے وہ شور مچانے لگے اور دہائی دینے لگے کہ دیکھو کیا ظلم ہے کہ ایک مسلمان کی بات نہیں مانی جا رہی اور ایک یہودی کافر کو سچا قرار دیا جا رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اس کا مرتد ہو کر مشرکوں سے جا ملنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ جس چاہے کو گناہ کو چاہے بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہوا کہ جب وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچا مسلمان ہی نہ تھا، اس کے اندر خباثت ہی بھری ہوئی تھی، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اسے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اسے اتنی ہی بخشش کے ساتھ ملوں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو اللہ عز و جل کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کریں تو ان کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ باریک تجزیے کے ساتھ دیکھا جائے تو ہر گناہ شرک ہے، کیونکہ ہم گناہ کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے منہ موڑ کر ہم اپنے نفس کے تابع ہو کر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شرک ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی مرضی کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود ہم دھڑلے سے سود پر ہی چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، مگر ہم اپنی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ صورتیں شرک خفی کی صورتیں ہیں، اور شرک جلی بتوں کو سجدہ کرنا، قبروں پر سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے اولاد مانگنا، کسی اور سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ شرک کی سزا دائمی اور ابدی ہے، کیونکہ شرک بغاوت اور خالق حقیقی کی شان کی خدا نخواستہ اہانت ہے، کیونکہ شرک بغاوت
اور خالق حقیقی کی شان کی خدا نخواستہ اہانت ہے۔ آیت نمبر 117، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور وہ پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔ اگلی کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک ہی کی وضاحت فرما رہا ہے، اور رب کریم فرما رہا ہے کہ شرک اصل میں شیطان کا راستہ ہے۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا کہ یہاں کے مشرکین کی انتہائی درجے کی ضلالت اور گمراہی کو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بنانا ہی گمراہی ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بنانا ہی گمراہی ہے۔ پھر معبود بنایا بھی تو کس کو؟ پتھروں کو، جن میں کسی قسم کی حس و حرکت بھی نہیں ہے، اور جن کا نام بھی رکھا تو عورتوں کے نام جیسا، جیسے لات، منات، عزا، نائلہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اناسا سے مراد بت ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور مفسرین کا بھی یہی قول ہے کہ مشرک فرشتوں کو پوجتے تھے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کی عبادت اصل میں اللہ عز و جل کی نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ وہ ان کے بت تراشتے اور ان کی شکلیں عورتوں کی شکلیں بناتے اور کہتے کہ یہ شکلیں فرشتوں کی ہیں جو اللہ عز و جل کی بیٹیاں ہیں۔ اصل میں وہ انہیں نہیں پکار رہے، حقیقت میں وہ شیطان کو پکار رہے ہیں۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ حقیقت میں وہ شیطان ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا شیطان کا دھندا ہے جو اس نے پھیلا رکھا ہے، کیونکہ وہی انہیں ایسی راہ سجھاتا ہے۔ گویا ایسا عقیدہ رکھ کر کسی کو بھی پکارا جائے، وہ پکار شیطان کو پکارنے کے مترادف ہے۔ آیت نمبر 118 ہے، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وہ اللہ سے کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ جب شیطان نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کی تھی۔ رب نے فرمایا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا تک جو ہے وہ تجھ پر لعنت ہی ہے۔ اس پر اس نے چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، میں تو مردود ٹھہرا ہوں، مگر میں جہنم میں اکیلا خود نہیں جاؤں گا بلکہ اولاد آدم کی ایک تعداد کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر 1000 میں سے 999 کو وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا، اور ایک جو بچ جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک ایک حصے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں سے کچھ حصہ وہ اپنے لیے فکس کروا لے گا۔ ایک حصے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں سے کچھ حصہ اپنے لیے فکس کروا لوں گا، انہیں یہ وسوسہ ڈالوں گا اور ان کے دل میں یہ خیال اور یہ گمان ڈالوں گا کہ تم نماز روزہ اللہ کی مرضی کی پڑھتے رہو، باقی زندگی میری مرضی کی گزار لو، اور دین کے جس حصے پر عمل تمہارے لائف سٹائل اور سوشل سرکل سے ٹکراتا ہو اسے اپنی مرضی کا گزار لو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز روزہ اللہ کی مرضی کی پڑھتے رہو اور باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق، اپنے سوشل سٹائل کے مطابق، اپنے کلچر اور اپنے ٹرینڈ کے مطابق گزارو۔ آیت نمبر 119، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو
دوست بنایا وہ صریح نقصان میں، وہ واضح نقصان میں پڑ گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بالکل اسی مفہوم کی آیت ہے، آیت نمبر 62 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا اے رب تو دیکھ تو صحیح، یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر زیادہ عزت دی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو یوم آخرت تک مجھے مہلت دے گا، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اولاد آدم کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑے کے۔ سورۃ حجر میں اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، میں گمراہ کروں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کو۔ تو شیطان کا ایجنڈا ہے کہ انسانوں کو اللہ کی راہ سے بہکانا، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنا۔ تو اس آیت میں بھی یہی ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، میں ضرور ان کو راہ حق سے گمراہ کروں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں حق بات سے پھیر دوں گا۔ انسانوں کو بہکانے کا شیطان کو بہت کامل تجربہ ہے۔ آدم علیہ السلام اسی کے سامنے بنائے گئے۔ انسان کی فطری کمزوریوں سے اور خامیوں سے وہ اچھی طرح واقف ہے، وہ اسے خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ کہاں سے حملہ کروں اور کہاں سے حملہ کروں، وہ ان چیزوں پر کام کرتا ہے۔ ہر انسان کو پہلے خوب اچھی طرح سے اسٹڈی کرتا ہے، ہر انسان پر انفرادی توجہ دیتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کے لیے جال بچھاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، تو جو جس لیول پر ہوتا ہے شیطان اسی انداز میں، اسی پیٹرن میں آ کر اسے بہکاتا ہے۔ شیطان بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ میتھولوجی استعمال کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس کا ایجنڈا ہے کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں انہیں ان کے سامنے آرزوؤں اور امیدوں کے جال بچھا دوں گا۔ گمراہی کا راستہ جو ہے، ہمیشہ گمراہی کا راستہ خواہشات کے ذریعے انسان کے اندر آتا ہے۔ تو شیطان انسان کی خواہشات کو حسین و جمیل بنا کر ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، آرزوؤں امیدوں میں انسان کو الجھا دیتا ہے۔ جیسے اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، غلط راستے پر بھی چلتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ بہت تابناک کیریئر ہے، لگے رہو، اسی کام میں بڑا فائدہ ہے۔ پھر اگر وہ دیکھتا ہے کہ جو نیک ہے اور وہ گناہ کے لیے آسانی سے مائل نہیں ہو سکتا، تو اسے گناہ پر مائل نہیں کرتا، بلکہ اس پر وہ یہ طریقہ استعمال کرتا ہے کہ کل کے بھروسے پر اس سے آج کا دن ضائع کروا دیتا ہے۔ جیسے فرض کیا اگر کسی کے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہو اور شیطان جانتا ہے کہ میں اس وقت اسے برائی کی طرف مائل نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے دل میں یہ خیال نہیں ڈالے گا کہ نیکی نہ کرو، بلکہ یوں الجھائے گا کہ آج نہیں، کل سے شروع کر دینا۔ ٹال مٹول کا، ڈیلے فیکٹر کا حربہ استعمال کرتا ہے، اور خاص طور پر نماز کے لیے وہ یہی حربہ استعمال کرتا ہے، ڈیلے فیکٹر کا۔ کوئی نہیں، ابھی بہت وقت پڑا ہے، بہت وقت پڑا ہے، اور پھر آخری لمحے میں پھر صرف انسان نماز تو کیا پڑھتا ہے، چند ٹھونگے مار کر اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اور شیطان کھڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے اول وقت نماز کا ثواب چھین کر شیطان کے چہرے پر خوشی کے بھرپور اثرات ہوتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا کرتا ہے کہ برائی کو خوشنما بنا کر نیکی کا لبادہ اڑا کر دکھاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو نظریہ ضرورت کا حربہ استعمال کرتا ہے کہ ہاں ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی، مگر دوسرے بھی تو ایسا ہی کر رہے ہیں، ان کے لیے آسان ہے مگر تمہارے لیے مشکل تو ہے، مگر ابھی فی الحال کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو سود پر قرض لے لو، مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ تو جتنا انسان کو گناہوں میں ملوث کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی یہ اللہ کی رحمت کی امید دلاتا چلا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بالکل صاف واضح فرما دیا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 ہے، رب کریم فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ شیطان کا وار ان لوگوں پر چل ہی نہیں سکتا جو ایمان والے ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں۔
اسی سے اگلی آیت میں رب کریم نے فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں اپنی زندگی میں۔ پھر شرک کے راستے کا اور کون سا وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے؟ فلا یبتکن آذان الانعام، آذان الانعام، اور جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے۔ یہ بھی اس کے شرک کی چال ہے کہ عرب میں زمانے جاہلیت سے جو اونٹنی 5 بچے جنتی اور 5واں نر ہوتا تو اس کے کان چھید کر یا چیر کر بتوں کے نام پر اس اونٹنی کو یا اس جانور کو چھوڑ دیتے اور اس سے کسی قسم کا کام نہ لیتے، نہ اس کا دودھ پیتے، نہ اس پر سوار ہوتے، نہ اس کی اون لیتے، اور سمجھتے کہ یہ ہمارے بتوں کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کل کے مشرک بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے، آج کے مسلمان آستانوں پر، مزاروں پر اپنے بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ شاہ دولہ کے چوہے اسی رسم کا حصہ ہیں۔ یہ بھی شیطان کے راستے کا ایک شرک ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے اسی رسم کا حصہ ہیں کہ نظر مان لیتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو پہلا بچہ میں شاہ دولہ کے نام پر آستانے پر چھوڑ دوں گا۔ جب بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو شاہ دولہ کے مزار پر چھوڑ آتے ہیں اور مجاوروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس مزار کے مجاور جو ہیں وہ ان بچوں کے سر پر لوہے کی ٹوپی چڑھا دیتے ہیں۔ بچے جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں مگر ان کے سر چھوٹے ہی رہتے ہیں اور ان کا دماغ بھی پروان نہیں چڑھتا۔ وہ لمبے لمبے ہو جاتے ہیں مگر دماغی حالت بالکل بھولے اور پاگلوں جیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی اتنی بہترین نعمت سے وہ شرک کا کام کرواتا ہے۔ اللہ نے انسان ہی کے لیے دیے ہیں اسے مزاروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کان میں بالی یا بازو میں کڑا پہنا کر رکھتے ہیں اور بعض اوقات سر کے بالوں کی ایک لٹ نہیں کترواتے کہ ایک خاص عمر کو بچہ جب پہنچ جائے گا تو اسی مزار پر جس پر بچہ ہونے کی منت مانی تھی وہ لٹ وہیں جا کر کٹوائیں گے کہ اس مزار والے نے بچہ دیا ہے، وہاں کی منت سے یہ بچہ ہمیں ملا ہے۔ یہ سارے شیطان کے ایجنڈے کے حصے ہیں کہ وہ کن کن راستوں سے شرک کرواتا ہے۔ اگلا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں کہ البتہ وہ ضرور بدل دیں گے تخلیق اللہ کی۔ تو شیطان انسانوں کو اس راہ پر ڈال دیتا ہے جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑتے ہیں۔ اس میں مردوں کا عورتوں کے مشابہ بننا، عورتوں کا مردوں کے مشابہ بننا، مردوں اور عورتوں کا ہم لباس بننا، یہ سب اسی مفہوم میں آتے ہیں۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ چہرے کو گوندنا اور گدوانا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ گوندنے والیوں اور گندوانے والیوں، پیشانی کے بال نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں، اور دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں جو حسن و خوبصورتی کے لیے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر دین فطرت جو دین توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو اپنی توحید کی صحیح سمجھ دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دین توحید کو کفر و شرک میں بدل دینا، شریعت کو چھوڑ کر خود ساختہ اصولوں میں زندگی بسر کرنے کی ترغیب دینا، یہ بھی شیطان ہی کے چالوں میں سے ایک چال ہے۔ یا مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے وہ پیدا نہیں کیے گئے، جیسے قوم لوط کا فعل ہے، مردوں اور عورتوں کا بانجھ بنانا ہے، اسقاط حمل سے انسانی نسل کو روکنا ہے، عورتوں کو اس کے اصل کام سے ہٹا کر کھیتوں اور معیشت کے میدان میں اس سے کام کروانا، اور ہر زمانے میں شیطان کے ان کاموں کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرے گا، اس کے کہنے پر چلے گا، وہ فقد خسر خسرانا مبینہ، تو تحقیق کہ وہ بہت کھلے اور صریح گھاٹے میں پڑا۔ آیت نمبر 120، 121 اور 122 کو اکٹھا لیں گے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی ہے۔ آیت نمبر 121، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے خلاصی نہیں پا سکیں گے۔
والذین آمنوا آیت نمبر 122 ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ عبدالآباد ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ توحید کے ہوتے ہوئے باقی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہوں پر انسان کو دلیر بنا دیتا ہے، اور اولیاء اللہ کی بعض اوقات اولیاء اللہ کی ان کے مریدوں کے حق میں سفارش کر کے چھڑا لینے کے عقیدے کو پختہ کر دیتا ہے، یا یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بھی بہت زندگی باقی ہے۔ ایسے سب وعدے، ایسے سب امیدیں، یعدہم ویمنیہم، وہ وعدے دلواتا ہے اور وہ امیدیں دلاتا ہے۔ ایسے سب وعدے اور امیدیں شیطان انسان کو فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے کرتا رہتا ہے، جبکہ شیطان قیامت کے دن صاف مکر جائے گا۔ سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 22 ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ جب حساب کتاب کا کام پورا ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بات کو کس طرح واضح بتا دیا ہے کہ شیطان کی ہر چال جو ہے وہ انسان کی گمراہی اور آخرت میں دوزخ میں گرنے کا سبب ہے۔ لیکن ہم اس کے باوجود شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اور ہم یہ جان لیں، دل کی گہرائی سے جان لیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، کہ یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا اور پھر وہ بچ نہ سکیں گے۔ زندگی ہی میں ہمیں پہچاننا ہے کہ حقیقی فلاح کا راستہ کون سا ہے، اور رب کریم کا قرآن پاک میں یہ انداز تکلم کا حسن ہے، بلکہ میں کہتی ہوں رب کریم کی رحمت ہے کہ جب بھی رب کریم شیطان کے راستے کی وضاحت فرماتا ہے قرآن پاک میں اور جہنم کا راستے کا ذکر کرتا ہے، فوراً بعد رب کریم اس کے بعد جنت کا ذکر فرماتا ہے، اور سچی راہ انسان کو دکھا کر انسان پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ زندگی میں رب کریم نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ لیکن رب کریم ہر قدم پر واضح فرماتا ہے کہ حقیقی فلاح کا راستہ یہ ہے۔ تو آیت نمبر 122 میں رب کریم نے بالکل واضح فرما دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ کیا خوبصورت اور سچا وعدہ ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جو شیطان کے راستے سے ہٹ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، جو صحیح ایمان والے، حقیقی ایمان والے اور اس کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہوں گے، رب کریم فرماتا ہے ہم اسے ہمیشہ کے باغات میں داخل کریں گے۔ اور اس رب کریم کا وعدہ کتنا پیارا ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور رب کریم قرآن پاک میں ہمیں یقین دلاتا ہے، اور ہے بھی ہمیں بھی یہ یقین ہے کہ رب کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔
اور رب کریم قرآن پاک میں تا قیامت رب کریم نے اپنے الفاظ ثبت کر دیے ہیں، وعد اللہ حقا، رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور آگے رب کریم کتنے پیار اور محبت سے اپنے انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، مومنین جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے بہکاووں سے ہٹا کر سچے دین کے راستے پر چلائے، رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے، رب کا ہر حکم ماننے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، تاکہ حیات ابدی، حیات دائمی کی تمام تر کامیابیاں، جنت کی تمام خوشخبریاں جو ہیں وہ ہمارے مقدر میں ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 123 ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار پائے گا۔ امانی جھوٹی خواہشات کو کہا جاتا ہے۔ تو رب کریم یہاں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات پر منحصر ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں تنبیہ آ گئی ہے کہ تم بھی یہود و نصارہ کی طرح بڑی خوشکن آرزوؤں اور بے بنیاد خواہشات کے عادی ہو گئے ہو کہ صرف توقعات اور امیدوں کے آغوش میں زندگی کی قیمتی ترین مہلت کو گزار دو، کہ صرف توقعات اور امیدوں کی آغوش میں زندگی کی قیمتی ترین مہلت کو گزار دو، ڈینگے مارتے رہو، جیسے یہود نے کہا کہ نحن ابناء اللہ وحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ قرآن پاک میں ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن۔ یہ یہود کی خوشکن آرزویں تھیں، اور ہم نے بھی اسی راہ پر چل پڑے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم افضل ترین امت ہیں۔ ہم نے اپنی برتری کے نشے میں آنکھیں بند ہی رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی سچی نعمت سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سچے عمل سے ہم محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خرافات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ صرف تمہاری خواہشات اور تمہاری آرزوؤں اور تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اصول ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو کوئی عمل کرے گا برا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہت گراں گزری، وہ بہت فکر مند ہوئے۔ ابن مردودیہ میں ہے کہ جب یہ آیت اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اسے پڑھ کر سنایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمناک ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم ہونے لگا کہ جب ہر عمل کا بدلہ ہی ملنا ہے تو نجات مشکل ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں افضل البشر بعد از رسول کہا گیا ہے، وہ اتنے فکر مند ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق سنو، تم اور تمہارے ساتھی دنیا ہی میں بدلہ دے دیے جاؤ گے اور ان مصیبتوں کے باعث تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور قیامت کے دن تم پاک صاف اٹھو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ آیت ہم سب پر سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بدلہ وہی ہے جو مختلف پریشانیوں کی صورت میں اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ مومن اگر اپنی نقدی ایک جیب میں رکھ لے اور پھر ضرورت پڑنے پر غلطی سے اس کا ہاتھ دوسری جیب کی طرف جائے اور دوسری جیب میں وہ رقم نہ پا کر پریشان ہو، تو جتنی دیر میں وہ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالنے تک پریشان رہا تو اتنی دیر میں اسے جو صدمہ ہوا اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کی کوتاہیوں اور انجانی لغزشوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے پریشانیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں دے کر انہیں اس لغزش اور گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی ہر تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یہاں تک کہ کانٹا لگنا بھی، اور اس سے کم تکلیف بھی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسی جیسا، اسی جتنا، اسی کے برابر، مگر ہر بھلائی کا بدلہ 10 گنا کر دیا جائے گا۔ بس اس پر افسوس ہے کہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئیں، یہاں تک کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان کی ہر پریشانی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ جس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہو تو بدنصیب صرف وہی شخص رہ جائے گا جس کے دل میں یہ تمنا ہی نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کی رضا کی تڑپ ہی نہ ہو، اور بدنصیب وہ رہ جائے گا جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت کے باوجود کہ ہر نیکی کا اجر رب کریم 10 نیکیوں کے برابر لکھے گا، اور ہر برائی کی سزا جو ہے وہ 1 برائی کے برابر ہوگی، پھر بدنصیب وہ ہے جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں گی۔ آیت نمبر 124 ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی عمل کرے گا نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ تو یہی لوگ ہیں کہ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی میں سوراخ کے برابر بھی۔ تو اعمال صالح اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اپنے احسان اور کرم و رحم سے انہیں قبول فرماتا ہے، چاہے کسی مرد کے نیک عمل ہیں یا کسی عورت کے ہیں، وہ ضائع نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، یعنی اعمال صالح کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط اول ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال صالح قیامت کے دن یوں ضائع ہو جائیں گے جیسے رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ اور مثال کافروں کے نیک عمل کی ایسے ہی ہے جیسے تیز ہوا کے دن آندھی جو ہے وہ راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، وہ اپنے کسی کیے ہوئے عمل پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنی زمین کو ہموار کرے، اس سے جڑی بوٹیاں طلب کرے، اس پر پانی دے، اور دوسری ساری نگرانی کی محنت کرے، مگر اس میں بیج نہ ڈالے، تو اس کی طویل محنت و مشقت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ جب بیج ہی نہ ہوگا تو ساری محنت ضائع جائے گی۔ اسی طرح اگر ایمان کا بیج نہیں ہے تو دنیا جہان کی ساری نیکیاں بے ثمر رہ جائیں گی۔ اور ایمان کے ساتھ اخلاص نیت یعنی سچائی اور خالص رضا الہی کا جذبہ جب شامل ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اعمال صالح کے ساتھ نیت کے اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ عمل صالح جوں جوں خالص اخلاص کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، مومن میں عاجزی اور خوف الہی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن نیکیاں کر کے بے فکر نہیں ہو جاتا، ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری نیکیوں میں ریا شامل تو نہیں ہے، کہیں نفس پرستی اور لوگوں میں مقبول جانے کی خواہش سے میرے عمل صالح شیطان ضائع تو نہیں کروا رہا۔ جب نیکی ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ 10 دھڑکے ہوتے ہیں، جیسے جس کے پاس کوئی مال اور قیمتی چیز نہ ہو وہ کیسے بے دھڑک کھڑکیاں کھول کر سوتا ہے، لیکن جس کے پاس مال اور قیمتی اشیاء ہوتی ہیں اسے کتنے اندیشے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مومن مرد اور مومن عورت کی اخلاص و عاجزی سے کی ہوئی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، ان پر رتی بھر ظلم نہ ہوگا۔ رب کریم سے بڑھ کر کون قدردان اور بہترین جزا دینے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔